حجت الاسلام والمسلمین استاد العلماء آقا حاج سید علامہ محمد تقی نقوی آف ملتان، نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ علماء حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ بہت بلند صلوات۔ جمیع عبادات بالخصوص عزاداری مظلوم قبولیت کے لیے بہت بلند صلوات۔ شہداء اسلام، شہداء کربلا، شہداء ملت جعفریہ، سب کو سلام عرض کرنے کے لیے بآواز بلند صلوات۔ جن ظالموں، قاتلوں، دہشت گردوں نے ان کے خون میں ہاتھ رنگے اور اپنے یزیدی اہداف کے حصول کے لیے قتل و غارت اور ظلم و بربریت کو پھیلایا، ان ملائن کی رسوائی، ناکامی اور ذلت و شکست کے لیے بآواز بلند صلوات۔ مجالس ذکر آل محمد علیہ السلام ہمارے ایمان کے مطابق باعث ہدایت ہیں، موجب نجات ہیں، ہمارے مرحومین کی بخشش کا وسیلہ ہیں اور ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ۔ یہی مجالس حاجت مندوں کی حاجت روائی اور صاحبان مشکل کی کشائی کا بھی وسیلہ ہے۔ جتنے مومنین و مومنات تشریف لاتے ہیں اجر و ثواب کے حصول کے ساتھ ساتھ اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کی نیت رکھتے ہیں۔ نادر عباس صاحب کے اولاد ہیں، وہ اس مجلس کے توسط سے اپنے لیے صاحب اولاد ہونے کی التجا کرتے ہیں۔ جتنے بھی مریض اور بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے، جو بے اولاد ہیں ان کی جھولی کی آبادی کے لیے، جن کو نرینہ اولاد کی تمنا ہے ان کی اس تمنا کے جلد پورا ہونے کے لیے، روزگار کے اعتبار سے جو تنگ ہیں ان کی وسعت رزق کے لیے، کوئی بھی پریشانی ہے ہر ایک کی پریشانی کی دوری اور مشکل کشائی کے لیے مل کر بآواز بلند تعجیل ظہور حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے لیے بآواز بلند ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد
والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين الذين قال الله تعالى في شأنهم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم ملعونين من يوم ظلمهم إلى أبد الآبدين. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وكلامه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. شکر ہے رب العالمین کا جو اس کائنات کا وحدہ لا شریک خالق ہے. جب اس نے وجود کی خیرات کو تقسیم فرمایا تو ہمارے مقدر میں انسانی وجود کا فیصلہ سب سے بنیادی نعمت کا نام وجود ہے. خود بخود تو کوئی شے وجود میں آ نہیں سکتی. اگر خود بخود موجود ہے تو فقط اللہ رب العالمین کی ذات. لیکن چونکہ وہ سخی ہے، سخیوں کا سخی ہے، اتنا بڑا سخی ہے کہ اس نے علی جیسی ہستیاں بنا کے ہمارے پاس بھیجی. محمد و آل محمد کا خالق ہے، تمام انبیاء کا مالک ہے. یہ ساری کائنات، لاکھوں قسم کے موجودات اس وحدہ لا شریک نے اپنے لیے نہیں بنائے، ہمارے لیے بنائے. وہ ذات ذوالجلال نہ نفع کی محتاج ہے نہ نقصان کی. جو نفع اور نقصان کا محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا. نہ وہ کسی کا محتاج تھا، نہ کسی کا محتاج ہے، نہ کسی کا محتاج ہوگا، نہ کسی کا محتاج ہو سکتا ہے. اس نے وجود کی خیرات کو تقسیم کیا. آپ اپنی آنکھوں سے بہت سارے موجودات کو دیکھتے ہیں، سامنے دیکھتے ہیں تو موجودات ہی موجودات ہیں، دائیں بائیں دیکھتے ہیں تو موجودات ہی موجودات ہیں، پیچھے کی طرف مڑ کے دیکھتے ہیں تو موجودات ہی موجودات ہیں، آسمان کی طرف بلند دیکھتے ہیں تو موجودات ہی موجودات ہیں، پاؤں کی طرف زمین کی طرف دیکھتے ہیں تو موجودات ہی موجودات ہیں. اور ایک قسم کے نہیں، قسمہ قسم اور گوناگو قسم کی مخلوقات آپ کے سامنے موجود ہے.
جبکہ بھی بہت ساری مخلوقات ایسی ہے جو ہے تو صحیح لیکن ہمیں دکھائی نہیں، غیر مرئی مخلوق، جیسے کہ مثلاً اس وقت ہم سب کا آپ سب کا ایمان ہے کہ یہ مجلس فقط انسانوں کی مجلس نہیں بلکہ اس مجلس میں ملائکہ بھی تشریف ہے۔ جتنے آپ بیٹھے ہیں اس سے ڈبل ملائکہ ہے۔ اور یہ نکتہ بھی تھوڑا سا سوچنے کے لائق ہے، ملائکہ کی ڈیوٹی فقط مردوں کے لیے ہوتی ہے یا خواتین پر بھی ہوتی ہے؟ تھوڑا سا سوچنے کے لیے صلوات تلاوت کریں۔ منے ہو خواتین کے ساتھ بھی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو پھر مجھے یہ بتائیے ملائکہ مذکر ہیں یا مؤنث ہیں؟ نور تو نبی بھی نور ہے، نور تو امام بھی نور ہے، وہ کیا ہے؟ نور ہونا تو دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ وہ مذکر یا مؤنث ہوں گے۔ بتاؤ عورتوں میں بھی کوئی نبی ہے؟ یہ باتیں میں اس لیے کرتا ہوں کہ تھوڑا سا آپ کی فکر بالا تک کام کرے۔ معصوم فرماتے ہیں تفکر افضل من عبادت 70 سنہ، فکر کو کام میں لانا 70 سال کی عبادت سے افضل عبادت ہے۔ گرمی تو ہے ہی، لیکن آپ کا پروگرام 1 گھنٹے کی عبادت کو 70 سال سے افضل بنانے کا بن سکتا ہے یا نہیں؟ جی آپ کا 1 گھنٹہ اگر حسینیت کے صدقے 70 سال سے بلند ہو جائے اور ہر مجلس 70 سال سے زیادہ ہو جائے تو بتا تو کتنے سال جیا ہے، کتنی لمبی زندگی تیری ہو گئی۔ 1 گھنٹہ 1 مجلس کا اگر 70 سال سے زیادہ ہو گیا تو پھر تو تیری زندگی اسی دنیا میں ہزاروں سال کے برابر ہو گئی، بلکہ لاکھوں سال کے برابر ہو گئی۔ بس ایک ہی شرط ہے، علی والا بن جا۔ یہ خیرات فقط علی والوں کے لیے ہے، جن دلوں میں بغض علی ہے ان کے لیے ایسی کوئی خیرات نہیں۔ تفکر تیری ہی صلاحیت ہے، بلکہ اللہ شکوہ کرتا ہے افلا یتدبرون فی القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ لوگ میرے قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے ہیں؟ ذرا دسو بھی دل کو لگے تالا، یہ مذمت کا لفظ ہے یا تعریف کا؟ جی فلانے کے دل کو تالا لگ گیا، یہ مذمت ہو رہی ہے، اور یہ مذمت خود قرآن کر رہا ہے، یہ مذمت خود اللہ کر رہا ہے، اور ان کی مذمت کر رہا ہے جو قرآن اپنے پاس رکھتے ہوئے اس میں غور نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن فقط پڑھنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت الفاظ کے رٹے سے حاصل نہیں ہوتی، ہدایت سمجھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور ہم ممنون احسان ہیں کربلا والوں کے کہ انہوں نے اپنے سر تو دے دیے، لیکن ہمیں ایک ایسی خیرات مجلس کے نام پر دے گئے کہ اگر ہم چاہیں تو یہ مجلس 70 سال کی عبادت سے افضل ہو سکتی ہے، بشرط کہ ان میں تفکر ہو۔ اور الحمدللہ ہمارے اسلاف اور بزرگان نے جو مجلس کی روش ہمیں دی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی کبھی مجلس ہوتی ہے تو پڑھنے والا کم از کم 1 آیت کے ماحول میں گفتگو کرتا ہے۔
ایک آیت پڑھتا ہے، پھر اس کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، یہ بن جاتی ہے مجلس ذکر حسین۔ تو کیا خیال ہے، مجلس میں تالے کھلتے ہیں یا نہیں؟ بعض لگے بدلتے، لیکن جب اندر آتے ہیں تو انہیں تفکر در قرآن بطفیل محمد و آل محمد نصیب ہوتا ہے۔ ویسے تو ہمارے بعض سادہ عوام اس تبرک سے بڑی محبت رکھتے ہیں جو دیگ میں پکتا ہے۔ یہ دیگا جو کھڑکے نا مجلس علی نال، تو پھر ذرا کافی تعداد میں لوگوں کی رغبت کرتے ہیں۔ اور ہم مانتے ہیں کہ جو غذا شربت ہو یا کھانے کی چیز یا پینے کی چیز بناؤ میں امام حسین تقسیم کی جائے وہ مبارک ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے نا؟ ہم سب کا ایمان معصوم کی طرف نسبت ہو گئی تو معصوم کی نسبت سے وہ شے کیا ہو گئی؟ مبارک ہو گئی، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن اس کی برکت کیا ہوتی ہے؟ دیگ سے نکلتی ہے، پلیٹ میں رکھی جاتی ہے، آپ اسے تناول کرتے ہیں، آپ کے معدے کی زینت بنتی ہے اور آپ کے بدن کو طاقت دیتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ لیکن ایک اور تبرک ہے جو دیگ سے نہیں نکلتا، جو ممبر سے برآمد ہوتا ہے۔ جو ممبر سے آتا ہے وہ آپ کے معدے کی زینت نہیں بنتا، وہ آپ کے دل و دماغ کو نورانی کرتا ہے۔ جو مومنین کے دل و دماغ کو نورانی کرتا ہے، جس کے نتیجے میں ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، ان کا کردار نورانی ہوتا ہے، وہ جنت کے قریب ہو جاتے ہیں، جہنم سے دور ہو جاتے ہیں۔ بتائیے کون سا تبرک بہتر ہے؟ پتہ نہیں کیا سمجھی دے، وہ بھی مبارک، چاول ہو، زردہ ہو، حلوہ ہو، گوشت پلاؤ ہو، جو بھی ہو مبارک، لیکن وہ تیرے بدن کو فائدہ دیتا ہے، یہ تیری روح میں عظمت پیدا کرتا ہے۔ تو انسان دو چیزوں کا مرکب نا، ایک جسم ایک روح، ایک جسم ایک روح۔ لیکن اللہ نے یہ جملہ فرمایا تھا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ حضرت آدم کا جو جسم کا پتلا تھا مٹی سے بنا دیا گیا، کافی عرصہ پڑا رہا، تراب تھا تو طین بنا، طین تھا تو سلسال بنا، کل فخار بنا، اس سے حوازے آئے، بہت مراحل سے گزرا۔ لیکن اللہ نے ملائکہ کو یہ کہا تھا جب بنا کر میں اس میں روح پھونکوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں اس میں اپنا روح پھونکوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سارے فرشتے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا۔ اب فرشتوں نے خالی مٹی کو سجدہ کی تھے یا روح علیہ کو سجدہ کی؟ والی بات بھی ہمارے اندر ہے، ہم خاکی انسان ہیں اس لیے کہ حضرت آدم کی اولاد ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم خاکی انسان ہیں اس لیے کہ ہم حضرت آدم کی اولاد ہیں، لیکن کیا ہمارے اندر وہ روح بھی ہے؟ روح ہے، روح زیادہ قیمتی ہے یا جسم؟ جی تو ایک روح والی صلوات ایک چیز خدمت کرتی ہے، نشو و نما کرتی ہے، برکت دیتی ہے، مبارک ہوتی ہے تیرے اور میرے جسم کے لیے، ٹھیک ہے؟
کیا کس کے لیے؟ تیرے اور میرے. اور ایک چیز نور بنا دیتی ہے تیری روح میں. تو مجلسیں جسم کی خدمت کے لیے ہوتی ہیں یا روح کی خدمت کے لیے؟ جی لہذا آؤ بے شک دیکھ کے تبرک کے لیے، لیکن فقط دیکھ کے لیے نہ آؤ. کچھ اس بیان اور ذکر کو بھی اہمیت دو جس کو آپ مجلس کہتے ہیں. یہ ہمیں بہت سارے اپنی نسلوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے، اور کچھ سادہ لوگوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے جن کو یہ علم نہیں ہے کہ اصل مجلس دیکھ کے پلاؤ کا نام نہیں، اس غذا کا نام نہیں جو نیاز کے نام سے مبارک طور پر تقسیم کی جاتی ہے. اصل مجلس اس بیان کا نام ہے جس میں محمد و آل محمد کا ذکر بیان کیا جاتا ہے. اور اس کے لیے اگر گرمی ہے تو ہوتی رہے، مشکل ہے تو ہوتی رہے. اور یاد رکھ، جو لوگ تیری مجلس پہ پابندیاں لگانا چاہتے ہیں وہ دیکھ پہ پابندی نہیں لگانا چاہتے، اس ذکر پہ پابندی لگانا چاہتے ہیں. بلکہ شاید تو اگر ذکر پر پابندی کو مان لے تو وہ تجھے 10 100 1000 دے کے خود کھلائیں گے. نہ سمجھے نہیں بھئی؟ آئیں گے کہیں گے دے کے کھاؤ پلاؤ کھاؤ سب کچھ کھاؤ، مجلس کا ذکر نہ ہو. لیکن ہمارا اصل کیا ہونا چاہیے؟ دیگیں قربان ہو سکتی ہیں، ذکر حسین قربان نہیں ہو سکتی. تو اس لیے ذکر جسے مجلس کہتے ہو یا مجلس جسے ذکر کہتے ہو، اس سے دوری کی کوئی گنجائش نہیں. یہی تیرے لیے باعث برکت ہے، اور یہی تیری ایک ایک گھنٹے کی مجلس کو 70 سال کی عبادت سے بھی افضل بناتی ہے. اس کے عاشق ہیں ملائکہ. یہ جو ذکر آل محمد ہے اس کے عاشق ہیں ملائکہ. کیا آپ نے حدیث قصہ کا مضمون ہمیشہ سنا اور پڑھا نہیں ہے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی، حدیث قصہ سارا ہے یہ آیت تطہیر کا شان نزول. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرہ والی آیت پاک پیغمبر پر کیسے نازل ہوئی، کس حالات میں نازل ہوئی، کس شان سے نازل ہوئی؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بی بی طاہرہ کی چادر تھی اور اس میں اکٹھے ہوئے 5 تن پاک. ترتیب اپنے مقام پر 5 تن پاک اکٹھے ہوئے. جب اکٹھے ہوئے تو رسول اکرم نے اپنی آل البیت کا بارگاہ الہی میں تعارف اور تعریف کرنے کے لیے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی وحامتی لحمہم لحمی ودمہم دمی یولمنی ما یولمہم ویحزننی ما یحزنہم انا حربا لمن حاربہم وسلما لمن سالمہم وعدبا لمن عاداہم ومحبا لمن احبہم انہم منی وانا منہم. ترجمہ تو آپ کو آتا ہی ہے، مجھے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، فقط اشارہ مبارکت طور پر تھا. اذہب عنہم الرجس وطہرہم. یہ پاک رسول نے اپنا دست دعا اٹھائے تھے اور اللہ کی خدمت میں دعائی انداز میں اپنی اہل البیت کو اس طرح متعارف کروایا. جواب میں اللہ نے کیا کہا؟ اعلموا یا ملائکتی وسکان سماواتی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ بلکہ وعزتی وجلالی ما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلکا تسری الا فی محبت هؤلاء الخمسة الذین هم تحت القصا. مجھے اپنی عزت و جلالت کی قسم، یہ پوری کائنات اگر میں اللہ نے پیدا کی ہے تو فقط اور فقط اور فقط ان 5 کی محبت میں جو زہرا کی چادر کے نیچے. کہا گیا ہے تو تحریر لے جا اور پاک پیغمبر کو دے دے، اور اللہ نے
پاک پیغمبر تک جب آیت تطہیر پہنچا دی تو آیت تطہیر قرآن مجید کا حصہ. لیکن کیا حدیث قصہ ختم ہو گئی؟ نا، آیت تطہیر آ گئی، حصہ جزو قرآن بن گئی. لیکن علی مولا بولے، مولا علی کو میرے خیال میں آپ بڑے یاد رہتے ہیں. علی کو علی والے بہت یاد رہتے ہیں. فوراً بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اخبرنی ما جلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ. ہم پنجتن پاک کا جو اس چادر کے نیچے اجتماع ہوا ہے، یہ تو فرمائیے اس کی فضیلت اللہ کی نگاہ میں کیا ہے؟ تھوڑا سا اشارہ سمجھیے. آپ سارے ماشاءاللہ با ایمان محبان اہل بیت ہیں. کلے کلے اپنے گھر میں بیٹھے ہو، دکانوں میں بیٹھے ہو، کھیتیں گدے ہو، اس وقت بھی تمہاری فضیلت ہے. با ایمان ہو، وہ بے اہل بیت والے. لیکن علیحدہ علیحدہ ہونے میں آپ کی فضیلت زیادہ ہے یا اکٹھے ہو جانے میں آپ کی فضیلت زیادہ ہے؟ ہم کٹھے بیٹھے ہو نا، تو کیا فضیلت میں اضافہ ہے یا نہیں؟ آپ کے اکٹھ کی فضیلت آپ کے علیحدہ علیحدہ ہونے سے زیادہ ہے آپ کی فضیلت اس وقت بھی. کیونکہ جس کے دل میں حب علی ہے وہ شاندار شخص ہے، وہ عظیم الشان شخص ہے. حب علی کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کتنے بدبخت ہیں وہ جن کے دل میں حب علی نہیں بیٹھتے، بلکہ کتنے سیاہ روح ہیں وہ جن کے دل میں بغض علی ہے. اس کائنات کی سب سے بڑی گندگی کا نام ہے بغض علی. ہمیں کتنا نور ہے حب علی. بے شک اپنے اپنے مصروفیات میں ہو، جدا ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، ہر مقام پر ہو، حب علی ہے، آپ صاحب نور ہیں. لیکن یہ تو اکٹھے تھی بیٹھے تو اکٹھ کی اپنی ایک علیحدہ فضیلت. ایسے ہی مولا علی نے عرض کیا، آپ یوں سمجھیے کہ ہم پانچ ہیں تو نور ہی نور، علیحدہ علیحدہ ہوں تو بھی نور ہیں. لیکن اس وقت جو ہم پانچ کا اس چادر کے نیچے یوں اکٹھ ہوا ہے تو یا رسول اللہ ذرا مجھے یہ تو بتائیے ہمارے اکٹھے ہونے کی فضیلت. اب اگر اللہ رسول فرماتے تو بڑے طریقے ہو سکتے تھے. بھئی حاج کے اکٹھ سے ہم پنجتن پاک کے اکٹھ کی فضیلت زیادہ ہے. حج جی کٹھے چیزیں، عید نماز، لاکھوں ہزاروں لوگ عیدوں میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں، حج میں بھی اکٹھے ہوتے ہیں. لیکن رسول اکرم بھی تو بڑے حکیم ہیں نا، آئے ہی معلم حکمت بن کر. اللہ نے انہیں حکمت، اپنی حکمت دے کر ہمیں سکھانے کے لیے بھیجا ہے. تو ان کی ہر گفتگو اور ہر کلام اور ہر کلمے میں حکمت ہوتی ہے. تو فرماتے ہیں یا علی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کی زمین کے کسی بھی خطے پر اگر ہمارے محب اور ہمارے شیعہ ہمارے لیے اکٹھے ہوں گے، ہمارے ذکر کے لیے جمع ہوں گے، اکٹھے ہوں گے، ہوں محب ہوں شیعہ، اور اکٹھے کس لیے ہوں؟ محمد و آل محمد کے ذکر کے لیے. تو کیا ہوگا؟ نزلت علیہم الرحمہ وحفت بہم الملائکہ واستغفرت لہم ان ان یتفرقوا. کہ ان کے اوپر رحمت نازل ہونے میں لگ جائے گی، ان کو فرشتے اتر کر اپنے گھیرے میں لے لیں گے. اور ایک آنے سو ای میلے کو رحمت آتی بھی ہے، شک کے یا پاک کے، جس کو جتنا یقین ہے اتنی بلند صلوات. اور کیا رحمت کے فرشتے بھی آ چکے ہیں جی؟ یا جا تو بھر چکی ہے، فرشتے بے اسباب سے دکھا. آپ کی جگہ تھوڑی ہے، فرشتے تو زیادہ تعداد میں ہیں، اس لیے کہ وہ دو فرشتے جو آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں ڈبل تو ان کی تعداد آپ سے. آپ اگر 500 ہیں تو وہ 1000 ہیں، آپ 1000 ہیں تو وہ 2000 ہیں،
اب 2000 ہے تو وہ 4000 ہے. دسو یہ حاصل کی نہیں ہو رہی ہے. سمجھدار بندہ سمجھتا ہے بھئی وہ کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے اس کو تنگ کرے ہمیں نہیں. یہاں لاکھوں فرشتے بھی آ جائیں سما جائیں گے. کسی کو تنگ کریں گے نہ تنگ ہوں گے نہ تنگ. تو آ جاتے ہیں فرشتے وہاں جہاں کیا ہو رہا ہو, ذکر محمد ہو, آل محمد ہو رہا ہو. آ جاتے ہیں, گھیراؤ کر لیتے ہیں, پھر بڑے خوش ہوتے ہیں اور اللہ کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں. کیا کہ ان حاضرین کے لیے مجھ سے بخشش مانگو. فاستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. جب تک مجلس ختم نہ ہو اور لوگ اپنی مرضی سے جدا ہو کے چلے نہ جائیں تو تم ملائکہ کا فریضہ ہے کہ اس مجلس گاہ میں رہو اور مجھ سے ان کے گناہوں کا استغفار کرو. اللہ سے التجا کرو کہ ان کے کیا کرو, گناہ کو بخش دو. یہ اللہ کے حکم سے بخشش مانگ رہے ہیں یا ویسے؟ کیونکہ فرشتے یفعلون ما یؤمرون, وہ کچھ کرتے ہیں جن کا انہیں اللہ کی طرف سے امر ہوتا ہے. امر خدا سے ہٹے ہوئے ہستی تو ہے نہیں. لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون, ہمیشہ اللہ کے امر پر عمل کرتے ہیں. تو گویا اللہ انہیں حکم دے دیتا ہے کہ یہ جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں یہ مقصد اتنا عظیم ہے کہ تم ان کے بارے میں مجھ سے دعا کرو کہ میں ان کے گناہوں کو. اللہ کا پروگرام بڑھ گئے بخشش میں. اللہ صحیح کا پروگرام بڑھ گئے, ہم گناہگاروں کو بخشنے. بس ایک شرط ہے, ایک شرط اور ہے جس کی طرف توجہ ضروری ہے. سارا اپنا پروگرام ہی ہے. ہمارا اپنا پروگرام بھی تو بنے نا, جنگی زوری تو نہیں ہو دیے گا. تو جرے اگر میری نیت بخشش حاصل کرنے کی نہیں تو دھیمی زوری والی بات نہیں بنتی. ہمیں اپنی نیت بھی ایسی بنانا. لہذا جب گھر سے چلو اور مجلس میں آؤ تو یہ نیت کے آؤ کر کے آؤ پرانے گناہ بخشوانے چلا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ آئندہ نہیں کروں گی. اگر کوئی اس نیت سے ہو تو پچھو بخشی جا میں کیٹی ویسا پتہ نہیں کیا سمجھی ہوئی ہے. اگر میں اپنے اللہ سے بخشش یوں مانگوں, میرا پروگرام گناہ چھوڑنے کا نہیں ہے, میں تو گناہ کرتا ہی رہوں گا, تو پچھو جھاڑو پھر دیا. کیا خیال ہے؟ ایسی بات کرنا اپنے رب کریم سے اس سے بڑھ کر کوئی گستاخی ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی بدنیتی ہے؟ اس سے بڑھ کر اللہ کے ساتھ مذاق ہے کوئی؟ تو اگر اپنے باپ کو کہے, ایک تھپڑ مارے اور پھر باپ کو کہے مجھے بخش دے, اور باپ کہے تو کم از کم میرے ساتھ یہ وعدہ تو کرنا والدہ نہ مرے سے, تو چلو میں پچھلا تھپڑ معاف کر دیتا ہوں, تو آ کے یہ وعدہ میں نہیں کریں گا. اب باپ ہی تو بیٹھے ہو, کسی کو ایسا اگر بدبخت قسم کا بیٹا مل جائے جو باپ کو مارے اور پھر کہے معاف کر دے, اور باپ کہے میں تجھے معاف تو کرتا ہوں بشرط کہ تو میرے ساتھ وعدہ کر, پھر ایسی توہین نہیں کرے گا, اور وہ کہے یہ وعدہ میں نہیں کرتا, تو بتائیے باپ بخشے گا یا اس کا بخشنا بندہ ہے؟ ایسے گستاخ اور بدتمیز اور منحوس شخص کو بخشنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی, کیونکہ ایسا شخص الٹا توہین کر رہا ہے, بخشش کی بھی توہین کر رہا ہے اور اپنے گناہ پر اصرار اور فرعون اور شیطان کی طرح ہے. ذرا شیطان کے بارے میں بتاؤ, شیطان کیوں شیطان ہے؟ نافرمانی کی
پھر اللہ سے معافی مانگی؟ آج تک کتنے ہزاروں برس گزر گئے ابلیس کو، حکم الہی کی نافرمانی کی، اور آج تک پھر اس نے، یعنی تو اللہ کا کرم دے، گستاخی کر چکا ہے، اللہ اسے کہہ چکا ہے فَخْرُجْ إِنَّكَ رَجِيمٌ إِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تو لعنتی ہو گیا، تو پھٹکارا گیا، خبیث ہو گیا، نکل جا میری رحمت کی بارگاہ سے۔ اب آگے دیکھ، ملعون تو ہو چکا تھا، اللہ کے فرمان کے مطابق ملعون، راندہ درگاہ، رجیم، سب کچھ ہو چکا تھا، اور اللہ کہتا ہے انذرنی الی یوم یبعثون، اے اللہ میری جلدی موت نہ دے۔ پتہ نہیں بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ کیا ابلیس کا یہ عقیدہ ہے یا نہیں کہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے؟ ملعون ہونے کے باوجود بھی اس کا عقیدہ یہ ہے کہ موت کس کے اختیار میں ہے؟ اب وہ جانتا ہے نا کہ اللہ ہو گیا ناراض، میں نے ایسی حرکت کی ہے جس کی وجہ سے میرا خالق و مالک اللہ جو میری موت و حیات کا بھی مالک ہے وہ مجھ پہ ناراض ہو گیا، اس نے مجھ پہ لعنت کر دی۔ اب اس کی چالاکی دے، کہتا ہے مہلت دے، یعنی جلدی مجھے موت نہ دے۔ مجھے ایسا نظر آتا ہے اللہ کو ایسا عجیب رحیم ہے، کریم ہے، راندہ درگاہ ملعون ہو کے بھی اگر درخواست کرے تو مان لیتا ہے۔ دے دی زندگی یا نہیں؟ ابلیس نے زندگی مانگی اور کہا کہ مجھے مہلت دے، یعنی مجھے موت نہ دے اس دن تک جس دن تو نے ان کو دوبارہ زمین سے، یعنی محشر کے دن تک مجھے مہلت دے، مجھے جلدی موت نہ دے۔ تو کیا اللہ نے اس کی یہ درخواست مان دی یا نہیں؟ ابھی تک زندہ ہے یا نہیں؟ چل رہی ہے اس کی زندگی یا نہیں؟ بس میرے دوست سمجھ لے، نافرمان کی کسی درخواست کا منظور ہو جانا اس کی عزت میں اضافہ نہیں کرتا، وہ پیر مرشد نہیں بنتا۔ بہت سارے لوگ اس میں فوری دعا سے منظور کی گئی ہے، بڑا پہنچا ہوا بندہ ہے، مقرب درگاہ الہی ہے، بڑا پہنچا ہوا بندہ ہے، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے۔ نہیں، ذرا قرآن سے پوچھ، اللہ نے تو اس ابلیس کو ملعون قرار دینے کے بعد بھی اس کی درخواست کو مان لیا۔ آج تک زندہ ہے۔ اچھا ذرا یہی مجھے بتاؤ، جب وہ اللہ سے درخواست اپنی زندگی کی کر رہا تھا، ان بےمان دے ٹھیک کیا ہے؟ ان سارے سیانے بیٹھے دانا ہو، میں کہتا ہوں تفکر ہی انسان کی عظمت میں اضافہ کرتا ہے۔ کوئی گھر سمجھ آنے بھی یہ کہتے جدو یہ پاک ہے، یہ پلیت ہے، یعنی اس کے اندر کیا تھا کہ مجھے اللہ جلدی موت نہ دے اور زندگی دے تو میں کیا کروں گا؟ میں توبہ کروں گا، استغفار کروں گا، معافی مانگ لوں گا؟ نہیں، کیا اس کے پیٹ میں تھا؟ زندگی مل جائے تو میں اپنی اس زندگی میں ان آدم کی اولاد سے بدلے لوں گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ لے رہا ہے لَأَقْعُدَنَّ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، پھر اس نے کھل کے بات کر دی اللہ کہ میں جو تو ان بندوں کے لیے، ان انسانوں کے لیے صراط مستقیم بنائے گا۔ کیا خیال ہے؟ اللہ نے صراط مستقیم بنایا ہے، ہم انسانوں کے لیے یہ نہیں، جس کی ہم روز نماز میں دعا مانگتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں آپ کیا دعا مانگتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین
انعمت علیہم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، اور صراط مستقیم وہ ہے جو ان ہستیوں کا رستہ ہے جن پر تو نے انعام فرما رکھا ہے۔ ذرا اس انعام کو بھی ذہن میں لے لیجیے، بات چل رہی ہے تو اس سے مراد کیا؟ بہت بڑی جائیداد کا ہونا ہے، یا بہت بڑے بینکوں کا مالک ہونا ہے، بہت بڑی دولت اور ثروت جس کو تو نے دی ہے، اس کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ اس وقت امریکہ کا جو صدر ہے وہ غریب ہے یا امیر ہے؟ دولت کے اس کے پاس انبار ہے، پتہ نہیں کتنے ٹاوروں کا مالک ہے، اور ہر ٹاور 100 منزلہ ہے، ٹھیک ہے؟ دولت کے اس کے پاس کیا ہے؟ انبار ہے، رزق اس کے پاس وسیع ہے، اقتدار بھی اس کے پاس آ گیا ہے، کرسی بھی اس کے پاس ہے، اور کرسی بھی دنیا کی سب سے اونچی کرسی ہے کہ جو بادشاہوں پہ بادشاہی کرتا ہے۔ ایسا ہے امریکہ کا صدر کسی اور ملک کے صدر کو اگر ہٹانا چاہے تو چکر چلاتا ہے، ہٹا دیتا ہے، حکومتوں کو بدلوا دیتا ہے، چل رہے ہیں نا یہ سارے چکر، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہو گیا۔ کرسی اتنی مضبوط ہے، دولت اتنی زیادہ ہے، لیکن مجھے فرمائیے کیا صراط مستقیم پر ہے؟ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا انعمت علیہم سے مراد کوئی اس قسم کے انعامات نہیں ہیں کہ دولت زیادہ ہو، ثروت زیادہ ہو، جائیداد زیادہ ہو، پیسہ زیادہ ہو، دنیا زیادہ ہو۔ پھر کون سا انعام مراد ہے؟ تو اس انعام سے مراد اگر ہو سکتا ہے نبوت، رسالت، ولایت، امامت، صداقت، شرافت، آگے اس کو گنتا چلا جائے، محمد و آل محمد صلوات۔ تو یہ صراط مستقیم اللہ نے بنانا تھا، یعنی انبیاء و رسل اور ائمہ و اولیاء کا رستہ ہی صراط مستقیم ہے۔ اور وہ بے ایمان کہتا ہے یہ جو تو بنی آدم کے لیے صراط مستقیم بنائے گا تو میں تجھے آج ہی کہہ رہا ہوں کہ میں اس پہ اپنی چوکی لگاؤں گا، پکٹ لگاؤں گا کہ کہیں میں 100 کھانا ٹورن دیس، ہر مقام پر رڑنگیاں ماروں گا، اور اس آدم کی اولاد کو میں آرام سے جنت کے راستے پر چلنے کی اجازت دوں۔ کیا وہ اپنے اس چکر پہ ابھی تک باقی ہے؟ گمراہی والا ٹھیکہ اس نے لے لیا ہے اور اپنے ٹھیکے سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور مصیبت یہ ہے انتھک ہے، شیطانی کے لیے چلے جتنا تو محنت زیادہ کرتا جاتا ہے وہ اتنا ہی مقابلے والی محنت میں اضافہ کرتا ہے۔ لہذا کربلا والو غافل نہ رہنا، بڑی محنت کی ہے تجھے صراط مستقیم پر رکھنے میں زہرا اللہ۔ اس میں کوئی شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اس سے بڑھ کر اور کون قربانی دے گا جتنی قربانی اولاد زہرا دیتی ہے؟ کس کے لیے دی ہے؟ یہ جو قربانیاں دی گئی ہیں کن کے لیے؟ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر میرے نانے کا دین استقامت نہیں پا سکتا، دوسرے الفاظ میں ان آئندہ نسلوں تک نہیں پہنچ سکتا، تو آؤ تلواروں مجھ حسین کا بدن۔ ذرا یاد کر وہ وقت، بس میں زیادہ ٹائم اپنے برادران کا نہ لوں، وہ وقت یاد کر جب رسیوں میں بندھی ہوئی کربلا سے گزر کر کوفہ
بازار، پھر کوفہ کا دربار، پھر کوفہ سے لے کے شام، کتنی بستیوں سے گزاری گئی، کتنے بازاروں سے گزاری گئی، کتنی ستائی گئی، کتنی دکھائی گئی. بس میں اتنا جملہ ہی کافی ہے. اللہ جانے نبی کی بیٹیاں ہوں اور لوگ ان کا بے پردگی کا تماشا دیکھیں. کوئی سادہ نہیں ہے یہ بات. لوگوں کے درمیان لے جائی جائے اس لیے کہ ان کو تذلیل کیا جائے، ان کی توہین کی جائے. اور لوگ دیکھیں کہ جو زہرا کی بیٹیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، جو علی حیدر کرار کی لخت جگر ہوتی ہیں ان کے ساتھ کیا حال کیا جاتا ہے. کیا خیال ہے کوئی عام خاتون ہوتی تو کئی مرتبہ ہارٹ فیل ہو چکا ہو، لیکن اللہ جانے خالی ذہن آئی تھی. وہ وقت مجھے یاد آتا ہے ایک روایت میں جب مولا امیر المومنین کا تلوار زہرآلود سے متاثر ہو کر آخری وقت آیا تھا اور 21 ماہ رمضان کی شب آئی تھی اور مولا نے اس دنیا کو چھوڑنے کا پروگرام بنایا تھا. تو آخری اوقات میں مولا نے کہا آؤ میرے عزیزوں، آؤ میرے رشتہ داروں، آؤ میرے قریبیوں، مجھ سے آخری الوداع کریں. اس آخری الوداع کی لائن میں آئی ہے دختر زہرا زینب الکبریٰ سلام اللہ. اب آپ خود ہی اندازہ کیجیے، علی تو جانتے ہیں نا کہ اس بیٹی کی شان کیا ہے اور اس بیٹی کی ذمہ داری کیا ہے. اس لیے روایت کہتی ہے جب بی بی آئی آخری الوداع کے لیے تو مولا نے اپنی دختر کا ہاتھ پکڑا، اپنے سینے پہ رکھا اور رو دیے. روئے تو حضرت زینب کبریٰ نے کہا بابا اجازت ہے میں ایک سوال کروں. کہا ہاں بیٹی پوچھو. تو پوچھو کہ زینب کبریٰ نے کیا پوچھا. کہا مجھے بتایا گیا ہے مجھے ایک مرتبہ پھر اس کوفہ میں آنا، مجھے ایک مرتبہ پھر اس کوفہ میں لایا جائے گا، لیکن جس حال میں مجھے لایا جائے گا وہ مجھے بتایا گیا ہے. بس اتنا آپ سے بابا پوچھتی ہوں کیا یقیناً ایسا ہونا ہے؟ اب ذرا بتا علی کے دل کا کیا حال ہو. حیدر کرار کے قلب پہ کتنی چھریاں چل گئی ہوگی. روئے حضرت، رو کے کہتے ہیں ہاں بیٹی ایسا ہونا ہے لیکن صبر صبر صبر. میری بیٹی صبر سے مقابلہ کرنا، صبر سے مسائل کا مقابلہ کرنا ہوگا. صبر کے بغیر چارہ نہیں ہے، صبر کرنا ہوگا تجھے. بیٹی روتی تو رہی لیکن اس وقت سے پہلے سے بھی عہد کیا ہوا تھا کہ میں نے صبر سے سب مسائل کا مقابلہ کرنا ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئی عام خاتون ہوتی تو مر گئی ہوتی، لیکن یہ مسائل کے سمندر کو جھیلتے ہوئے آنکھ کھڑی کی گئی ہے یزید کے سامنے. اب آپ خود ہی منظر کو اپنے ذہن میں بٹھا سکتے ہیں. یزید اس دنیا کا نجس ترین شخص ہے، یزید اس دنیا کا ملعون ترین فرد ہے، اس دنیا کا بدمعاش ترین بندہ ہے. اتنا خبیث ہے کہ جس کی جتنی خباثت بیان کی جائے وہ کم ہے. لیکن ایسے خبیث کے سامنے کھڑی ہے جکڑی ہوئی رسی. تنہا یزید کے سامنے کھڑی ہے نا، کٹے ہوئے سر ہیں، جو نوکہائے نیزے پر ہیں ان کے نیچے کھڑی ہے، اور مظلوم کا کٹا ہوا سر یزید کے تخت کی نچلی سیڑھی میں پڑا ہوا، اور وہ بنور اپنی چھری کے ساتھ ہتک کر رہا ہے مظلوم کے سر کی. اور پوری کرسیوں پہ براجمان قاتل اور بدمعاش بیٹھے ہوئے ہیں اور یزید شراب بھی پی رہا ہے اور اس کے قطرے مظلوم کے سر کی طرف بھی پھینک رہا ہے. ایسے ماحول میں بتا زینب کبریٰ کے دل کا کیا حال ہونا چاہیے، ان کے جگر کی کیا کیفیت ہونی چاہیے. لیکن کیا ہمت ہار گئی؟ نہیں، ہمت نہیں ہاری.
اس مقام پہ بھی کھڑے ہو کے خطبے دیے، اور ایک جملہ بڑا اہم ہے، یا یزید کہ کئی تک وسوسہ یک مناسب جہدک، اے یزید جو چالاکیاں کرتا ہے کر، جو ظلم کرتا ہے کر، جو کر چکا ہے، مزید تیرے بس میں جو کچھ ہے کر، لیکن یاد رکھ میں اپنے اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہی ہوں تو اپنے دونوں منصوبوں میں ناکام رہے گا۔ ایک منصوبہ تیرا یہ ہے کہ تو میرے نانے کے دین کو مٹانا چاہتا ہے، اور دوسرا تیرا منصوبہ یہ ہے کہ تو میرے ہم آل محمد کے ذکر کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ لیکن میں بھی اپنے اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہی ہوں، نہ نانے کا دین مٹا سکو گے، نہ ہم آل محمد کا ذکر محو کر سکو گے۔ آئیے گواہی دیتے ہو اس قیدی بی بی کی قسم پوری ہو چکی ہے یا نہیں؟ معلوم ہوا بھائیوں نے سر دیے اور بی بی نے چادر دی، بھائیوں کے لاشوں پہ گھوڑے دوڑے، اور بیویاں بازاروں اور شاموں دربانوں سے گزاری گئیں، لیکن ایک مقصد تھا کہ دین تباہ نہ ہونے پائے اور دین پہ ان ظالموں کے گھوڑے نہ دوڑ سکیں، پامال نہ ہو دین۔ الحمدللہ حسینیت زندہ باد تھی، زندہ باد ہے اور زندہ باد رہے گی۔ یزیدیت مردہ باد تھی، مردہ باد ہے اور مردہ باد کیوں؟ حسینیت نام ہے دین بچانے والی پاکیزہ کوششوں کا، اور یزیدیت نام ہے دین مٹانے والی منحوس سازشوں کا، لیکن وہ پاکیزہ کوششیں کل بھی پاک تھیں، آج بھی پاک ہیں اور ہمیشہ پاک رہیں گی۔ دین زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ جو ظالم اس دین کو مٹانے کی سازش کا حصہ بنتے ہیں، خواہ یزید ہو یا یزیدی کوئی بھی ہو، ان کی کوششیں ناکام تھیں، ناکام ہیں اور ناکام رہیں گی۔ حسینیت زندہ باد ہے اور یزیدیت مردہ باد ہے۔ اس کے مقدر میں فتح ہے، حسینیت کے مقدر میں، اور یزیدیت کے مقدر میں شکست ہے۔ کوئی یزیدیت کو فاتح نہیں بنا سکتا اور کوئی حسینیت کو شکست نہیں دے سکتا۔ اللہ نے ہمیں چن لیا ہے حسینیت کے لیے، آؤ اپنی زندگی کو اس حسینیت کے لیے وقف کریں، لیکن یاد رکھیے حسینیت فقط زبانی طور پر نہیں ہونی چاہیے، آپ کا کردار حسینی ہونا چاہیے، آپ کی آنکھ حسینی ہونی چاہیے، آپ کی زبان حسینی ہونی چاہیے، آپ کے ہاتھ حسینی ہونے چاہیے، آپ کا قدم حسینی ہونا چاہیے، آپ کی ہر حرکت میں اتنی پاکیزگی ہو جتنا حسینیت، اور ہر اس نجاست سے پاک رہے جتنی یزیدیت نجاست ہے۔ خداوندہ تجھ سے ہم ان کٹے ہوئے سروں اور ان اجڑی ہوئی چادروں کا واسطہ دے کر کہتے ہیں، ہمیں سچا حسینی رہنے کی توفیق عطا فرما اور یزیدیت کا ہمیشہ دشمن رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أيهم